تغنى بالقرآن وحي السماء الرباني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم. وجاء في حديث: تركت فيكم الثقلين إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل اور کرم فرمایا ہم پر کہ اس نے ہم کو یہ مبارک مہینہ دیا. ہم میں سے ہر ایک نے اس کی بساط، اس کی حیثیت اور اللہ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق رمضان کے اعمال کیے، روزے رکھے، تلاوت کی اور کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں تصدق کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے. آج کی رات بہت مبارک رات ہے، 27ویں شب، جس کے بارے میں بہت سے محدثین نے یہ کہا ہے کہ یہی شب قدر ہے. ہم اللہ سے امید کرتے ہیں وہ اس شب کو شب قدر بنا لے ہمارے لیے، اور نہیں بھی ہے تو شب قدر کا جو ثواب ہے، جو فضیلتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، ان برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نواز دے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اللہ داتا ہے، دینے والا ہے، مشفق و مہربان ہے. اگر وہ ہر شب کو شب قدر بنا دیتا ہے بندوں کی طلب دیکھ کر، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ طلب پر دیتا ہے. دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک رات میں اپنی کتاب کے ختم کی ہم کو توفیق دی. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. قرآن مجید اصل میں ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ہم کو گھر بیٹھے بٹھائے مل گئی. مسلم گھرانے میں ہم پیدا ہوئے، ایسی بستی میں جہاں ماشاءاللہ قرآن کا
دعوت اللہ کا دورہ ہے، مدرسہ ہے، اساتذہ ہیں، پڑھاتے ہیں وقت پر، اور سب کچھ ہمارے یہ کام اچھی طرح امن کے ساتھ، چین اور سکون کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور یہ سب ہم کو حاصل ہو رہا ہے یوں ہی، گویا آٹومیٹیکلی سب حاصل ہو رہا ہے۔ جو اس طرح چیز حاصل ہوتی ہے اس کی قدر کم ہوتی ہے نہیں۔ آدمی کو اگر مفت کا مال مل جاتا ہے، میراث میں مل گیا، بہت سارا، کوئی کشٹ اس نے نہیں کیا، مل گیا، اور اس کا ذہن دینداری والا نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ بے دریغ اس مال کو جو ہے لوٹا دیتا ہے، کوئی قدر نہیں۔ جو لوگ محنت کش ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر، اور ان کو جو ہے رات ہوتے کچھ مل جاتا ہے، اس کی ان کو قدر ہوتی ہے کہ محنت سے کمایا ہے، اور پھونک پھونک کر جو ہے اس کو خرچ کرتے، بے دردی سے نہیں خرچ کرتے۔ تو یہ انسان کی نفسیات ہے کہ یوں ہی اگر کوئی چیز مل جاتی ہے تو قدر نہیں، التفات نہیں، توجہ نہیں۔ جیسے بارش ہوتی ہے، وقت پر ہو جائے بارش تو کوئی اہمیت نہیں کہ بھئی ہے بارش، بہت زیادہ کافی مقدار میں پانی برس رہا ہے، لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے اور کھیتوں میں جو ہے پانی کی نہریں کھودی ہوئی ہے، بڑی نہر سے لا رہے ہیں محنت سے کھیت کے اندر، تو اس کی قدر ہوتی، بچا بچا کر اس کو استعمال کرتا ہے۔ ہم جس گاؤں میں رہتے ہیں، جس علاقے میں، وہاں پانی کی قلت ہے، 12 وبھاگ بولتے ہیں گجرات کا، اور ہماری دیشی زبان میں کھار پاٹ بولتے ہیں۔ پاس میں دریا ہے، زمین میں میٹھا پانی نہیں، 45 کلومیٹر سے ہمارے گاؤں دیولا میں پانی آتا ہے پائپ لائن سے، سرکار دے تو آ جاتا ہے، ورنہ 15 دن تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو لوگ جو ہیں بھر لیتے ہیں بڑے بڑے برتن، انڈر گراؤنڈ ٹنکیاں بنائی ہوئی ہے، اور پھر استعمال کرتے ہیں بہت احتیاط سے، اس لیے کہ پینا ہے، استعمال کا پانی وہ تو کھارا ہے، نمکین ہے، منہ میں بھی نہیں جا سکتا۔ یہ پانی آتا ہے، انتظار کے بعد ملتا ہے، اور کم مقدار میں، 10-15 منٹ، ہفتے میں، عشرے میں 10-15 منٹ وہ پانی چھوڑتے، جس نے جتنا بھر لیا، تو اس پانی کی قدر ہوتی۔ یہاں احساس نہیں ہے، یہاں تو فراوانی ہے، یہاں ہے ترکے سر میں ماشاءاللہ۔ تو اصل میں یہ چیزیں جو ہے قرآن مجید، اس کا حفظ، اور قرآن کی تراویح، اور قرآن کو تجوید سے پڑھنا، یہ سب بالکل ہم کو پکا پکایا تیار مل جاتا ہے، اس لیے قدر نہیں۔ قرآن کی قدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے پوچھی، کیسے انہوں نے قرآن کو سیکھا، اور کیسے پاپڑ بیلے، کتنے پاپڑ بیلے۔ بخاری کے اندر ایک واقعہ آتا ہے
ایک صحابی نوعمر تھے، زیادہ عمر نہیں تھی، نوجوان، وہ مدینے سے کافی دور تھے اور ایمان لے آئے تھے۔ ان کو شوق تھا قرآن سیکھنے کا، مدینہ آ نہیں سکتے تھے دور سے پیدل، لیکن انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا قرآن سیکھنے کا؟ وہ جہاں ان کا قبیلہ تھا، جہاں ان کی بستی تھی، اس بستی کے پاس سے سڑک گزرتی تھی، اس سڑک سے قافلے گزرتے تھے، مدینہ سے مکہ، مکہ سے مدینہ۔ تو جو قافلے گزرتے تھے ان قافلے والوں کے پاس پہنچ جاتے تھے، ان کا ٹائم فکس تھا، یا ان کو معلوم ہوتا تھا کہ مدینے کی طرف سے قافلہ آیا ہے، تو قافلے والوں سے بہت لجاجت سے، من و سماجت سے کہتے کہ تم ادھر سے آ رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شرکت کر کے، ان کی باتیں سن کر، قرآن سن کر آ رہے ہو، کوئی سیکھا ہو قرآن کا کچھ حصہ، ایک آیت، دو آیت، اگر کسی نے سیکھی ہو نئی تازہ تو بڑی مہربانی ہوگی وہ مجھ کو سکھائے۔ تو اس طرح انہوں نے کافی ذخیرہ قرآن مجید کا ازبر کر لیا، تو اس طرح انہوں نے قرآن کو حاصل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان کی بہن اور بہنوئی کا قصہ معلوم ہے۔ حضرت عمر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ لوگ اسلام لے آئے تھے اور قرآن ان کو سیکھنا تھا، حاصل کرنا تھا، تو اس طرح نہیں وہ حاصل کر سکتے تھے برملا کہ حضرت عمر کو پتہ چل جائے۔ حضرت عمر باروب آدمی تھے، ڈر لگتا تھا، اس لیے انہوں نے چھپ کر قرآن مجید سیکھنا شروع کیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ وہ ان کو سکھانے کے لیے جاتے تھے، دونوں کو کچھ اوراق میں لکھا ہوا تھا، اس کو یاد کرتے تھے اور وہ پڑھاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واقعہ آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ ایک مرتبہ وہ آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے، راستے میں ان کے خاندان کے عزیز مل گئے، رشتہ دار مل گئے، نعیم بن مسعود۔ انہوں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ تلوار لٹکے ہوئی تھی، دیکھا کہ یہ بفرے ہوئے ہیں، یہ جہاں جا رہے ہیں اس کی خیر نہیں ہے، بلکہ ان کے ذہن میں یہی آیا کہ یہ کسی مسلمان کو مارنے کے لیے ہی جا رہے ہیں، اس لیے روکا، کسی طرح اٹکایا، یہ کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ان کو میں مارنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ پہلے اپنے گھر والوں کی خبر لو۔ گھر والوں سے مراد وہی ان کی بہن اور بہن ہوئی کہ کیوں، کیا ہوا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو تیزی سے جو ہے پہلے اپنی بہن کے گھر گئے اور جا کر جو ہے اندر وہ سیکھ رہے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ آواز سن چکے تھے قرآن سیکھنے، تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے کھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہیں تلوار لیے اور غصے میں تھے، اور یہ قرآن کی آواز سن کر ان کو اور غصہ آ گیا، اس لیے پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ چھپا دیا تھا، جو اوراق تھے لے کر بیٹھے تھے، چھپا دیا تھا، ہم کچھ نہیں کر رہے تھے، ہم بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ کہا نہیں، میرے کان میں آواز پڑی ہے، تم قرآن پڑھ رہے ہو۔ تو پھر انہوں نے اقرار کیا، تو کتنا مارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہن کو، بہنوئی کو بہت مارا، بے دردی سے مارا، خون نکلنے لگا۔ تو اس طرح انہوں نے جو ہے قرآن حاصل کیا۔ اس لیے
ان کے نزدیک قرآن مجید کی قدر تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ہمارے دلوں میں قدر پیدا کرے قرآن مجید کی۔ قرآن مجید تو ہے ایسی چیز، ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 نیکی ملتی ہے۔ ابھی اندازہ نہیں نیکی کیا ہوتی ہے، ابھی تو ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ہم لوگ زندہ ہیں۔ جب آنکھیں بند ہوتی ہیں اس وقت جو ہے قدر ہوتی ہے نیکی کی۔ آدمی جو ہے روایت میں ترس جائے گا ایک ایک نیکی کے لیے، ایک ایک نیکی کے لیے وہاں مارا پھرے، اور کہاں کہاں جائے گا۔ باپ بیٹے کے پاس جائے، بیٹا باپ کے پاس جائے ایک نیکی کے لیے، نہیں دے گا کہ مجھ کو ضرورت ہے۔ وہاں عالم آخرت میں قیامت کے دن جو سکہ رائجہ ہے وہ نیکیوں کا، وہاں قدر ہوگی قرآن مجید کی تلاوت کی، حفظ قرآن کی۔ حافظ کا جب اکرام دیکھیں گے لوگ، اس وقت لوگوں کو جو ہے ندامت ہوگی کہ کاش ہم نے بھی جو ہے ہماری اولاد کو حافظ قرآن بنایا ہو۔ سفارش کرے گا حافظ قرآن ایسے رشتہ داروں کی جن پر جہنم واجب ہو گئی ہو، سفارش کرے گا اور وہ اس کی سفارش سے جائیں گے۔ تو جن کے خاندان میں نہیں ہوگا حافظ اور جن پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی، وہ نادم ہوں گے، پشیمان ہوں گے، تو وہاں قدر ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان نعمتوں کی ہمارے دلوں میں قدر پیدا ہونی چاہیے، ایسی مبارک مجلسوں کی قدر کرنی چاہیے، قرآن کی قدر ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، قرآن والوں کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ قرآن یہ بہت ہی عظیم الشان کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عظیم الشان کتاب۔ قرآن میں آیت ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے کہ مشت بھر انسان، اس کا دل اتنی عظیم الشان کتاب کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، بھر لیتا ہے، ازبر کر لیتا ہے۔ اللہ نے آسان بھی کر دیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، آسان کر دیا ہے اس کو پڑھنا۔ چھوٹا سا بچہ، 4 سال کا بچہ گجراتی جتنی اسپیڈ سے سیکھ لیتا ہے اس سے کہیں زیادہ اسپیڈ سے وہ عربی جو ہے، عربی کے حروف پہچان لیتا ہے اور جملے جو ہے جوڑ لیتا ہے اور از خود جو ہے پڑھنے لگتا ہے۔ اشرف القواعد یا نورانی قاعدہ پڑھا نہیں کہ آگے کا وہ پڑھنے لگتا ہے، پارہ عام اور قرآن کے اندر کہیں سے بھی جو ہے اس کو آپ پڑھا لیجئے، وہ پڑھے گا۔ یہ آسان کر دیا ہے اللہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ اللہ کا فضل کرم کہ اتنی عظیم الشان کتاب، زبردست کتاب، اس کو اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ باقی قرآن میں آیت ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر ہم اتار دیں، پہاڑ پر، تو پہاڑ پھٹ جاتا ہے۔ اللہ کی عظمت اور ہیبت اور اس کتاب کے جو مضامین ہیں ایسے ہیبت ناک
اللہ کی عظمت کو بولنے والے، ان کے احساس سے، ان کے تاثر سے پہاڑ جیسی زبردست مخلوق وہ پھٹ جائے. قرآن کہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ قرآن اصل میں زندگی گزارنے کا دستور ہے. اللہ کائنات کا خالق ہے، اللہ انسان کا خالق ہے، میکر ہے، بنانے والا. اللہ سے بہتر انسان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کون جان سکتا تھا؟ جو خالق ہوتا ہے، بنانے والا، اس کو پتہ ہوتا ہے جس چیز کو وہ بنا رہا ہے، اس کے پرزوں کا اس کو پتہ ہوتا ہے کون سا پرزہ کس کام کے لیے، اور ہر ایک کی کیا خصوصیت اور کس طرح جوڑا جاتا ہے اور کتنی اس کی کیپیسٹی ہے، یہ سب جانتا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی انسان کا خالق، انسان کو پیدا کرنے والا. تو اللہ سے بہتر انسانی زندگی کے دستور کو کون جان سکتا تھا؟ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جان سکتا تھا. تو اللہ نے قرآن مجید کو انسانوں کی زندگی کے دستور کے طور پر اتارا ہے، اور دستور کو آسان کرنے کے لیے، پریکٹیکلی اس کو کرانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے مبعوث کیا. آپ کی سیرت، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے اطوار، آپ کی تقاریر، ان چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو جو ہے واضح کیا ہے. آپ کی باتیں، آپ کی سیرت وہ تفسیر ہے، قرآن متن ہے اور حدیث آپ کی باتیں وہ شرح ہے. میں نے حدیث پڑھی خطبے میں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو عظیم الشان چیزیں چھوڑ جاتا ہوں. دو عظیم الشان چیزیں، ثقل کہتے ہیں قدر والی چیز، عظمت والی چیز، قیمتی چیز، ویلیویبل. دو قیمتی چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ جاتا ہوں، اگر تم ان کو تھامے رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں. پہلی کتاب اللہ کی کتاب، اور دوسرے آپ علیہ السلام کی سنت، آپ کا طریق، آپ کی سیرت، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے ادوار. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں دستور دیا ہے، اور اس میں رہتی دنیا تک جو بھی انسانوں کو حالات پیش آئیں گے، مسائل اٹھیں گے، ان کا علاج ہے، ان کے بارے میں رہبری ہے. قرآن سے پہلے بھی صحیفے آئے، آسمانی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری، تورات، زبور، انجیل، لیکن ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ ان کے زمانوں کے اعتبار سے جو مسائل تھے، جو محدود تھے، زمانہ تمدن اتنا پھیلا نہیں تھا، محدود مسائل تھے، محدود ضروریات تھی اس عہد کی، اس کے اعتبار سے وہ کتابیں اتاری، اور ان کی شرح اور تفسیر کرنے والے انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیے، آپ سے پہلے بھی، قرآن سے پہلے، لیکن وہ محدود. لیکن قرآن مجید یہ ابدی کتاب، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانوں کا دستور، ہر عہد کی کتاب، رہتی دنیا تک جو مسائل، جو پرابلمس اٹھیں گے، مسائل کھڑے ہوں گے، ان کے بارے میں رہبری قرآن کے اندر
علاج موجود ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں ایک مسئلہ ڈپریشن کا ہے، ٹینشن، طرز زندگی کچھ ایسا ہو گیا ہے انسانوں کا جس کی وجہ سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ کسی کا کوئی عزیز مر گیا، انتقال ہو گیا، صدمہ ہوا، تجارت میں گھاٹا ہو گیا، یا کوئی بیماری لگ گئی، یا کوئی ایسی بیماری کا خوف لاحق ہو گیا، کسی کو دیکھا بیماری میں مبتلا تو ڈر گیا ہو کہ اگر میرے ساتھ یہ بات پیش آ گئی میرا کیا ہوگا، یا کوئی بہت بڑا مقصود لے کر وہ اٹھا تھا، اس مقصد کو حاصل کرنے میں اس کو کامیابی نہیں ملی، ناکام ہو گیا، امتحان میں فیل ہو گیا۔ اس طرح کی چیزیں جب انسان کو پیش آتی ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے، نروس ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں آ جاتا ہے، دباؤ میں آ جاتا ہے، ذہنی طور پر اس کو سمجھنے میں۔ آج یہ بیماری عام ہے۔ یہاں تو خیر الحمدللہ ہم جس ماحول میں ہیں وہ اسلامی ماحول، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہمارے کانوں میں پڑتی رہے، ذکر اللہ کی مجالس یہاں لگتی ہے، تلاوت کی آواز ہمارے کانوں میں پڑتی رہتی، اس کی وجہ سے محسوس نہیں ہوتا ہے۔ باقی جو لوگ محروم ہیں قرآن اور قرآنی تعلیمات سے، وہ ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک جہاں دولت کی ریلم چھیل ہے، کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر مال پانی ہو، پیسہ ہو، ثروت ہو، بنگلے ہو، گاڑیاں ہو، تو پرسکون زندگی آدمی گزار سکتا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ وہاں کچھ کمی ہے۔ امریکہ برطانیہ دولت کی کتنی فیسلٹیز، کتنی سہولیات زندگی، بلکہ ان سہولیات کی وجہ سے ڈپریشن کے وہ شکار ہو گئے کہ یہ کیا زندگی، بیٹھے بٹھائے سب مل رہا، کچھ کرنا ہی نہیں پڑ رہا، اس میں بھی وہ ڈپریشن کے شکار ہو جائے، اور وہ محنت اور مشقت خواہ اپنے آپ کو جو ہے مشکل کاموں میں ڈالتے، ننگے پھرتے، سردیوں جانوروں کی طرح پڑے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں، سوچتے ہیں کہ اس میں ہم کو جو ہے سکون ملے گا۔ گھر بیٹھے آسائش کے ماحول میں تو ہم کو سکون نہیں ملا، تو ہم لاؤ دیکھیں اس طرح زندگی گزارنے میں ہم کو سکون ملتا ہے کہ ایک زمانے میں ایسی لہر چلی تھی، ہپی جس کو کہتے تھے، آج سے 30-40 سال پہلے، ادھر دلی کی سڑکوں پر گھومتے ہوئے نظر آتے تھے، بڑے بڑے بال ہیں، پارکوں میں پڑے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے پرانے، جو مل گیا کھا لیا۔ ان کے ذہن میں یہ آ گیا کہ اس زندگی میں تو ہم کو سکون نہیں ملا، شاید اس طرح جانوروں کی طرح زندگی گزارنے میں ہم کو سکون مل جائے۔ امریکہ جیسا ملک جہاں دولت کی ریلم چھیل ہے، وہاں یہ مسئلہ، یہ بیماری زیادہ ہے ڈپریشن کی۔ ہر سال 1 ملین لوگ، یعنی 10 لاکھ، ملین میں 10 لاکھ ہوتے، 1 ملین لوگ خودکشی کرتے، اور ان میں اکثر ڈپریشن والے ہوتے۔ یہ جو ہم سنتے ہیں کہ گولی کانڈ ہوا، کوئی پاگل قسم کا آدمی اسکول میں پہنچ گیا، کلاس چل رہا ہے بچوں کا، دروازے پر کھڑا ہو گیا گن لے کر اور گولی چلا گیا،
اور منٹوں میں جو ہے دسیوں کو ڈھیر کر دیا. ایسے واقعہ ابھی کچھ مدت پہلے ہم نے پڑھا تھائی لینڈ کے اندر ایک عورت ہی شاید تھی، وہ جو ہے چھوٹے بچوں کو سنبھالتی تھی، بیبی سیٹر جس کو بولتے ہیں، دوسرے ملکوں میں ہے. خود تو جو ہے چلے جاتے ہیں نوکری کرنے کے لیے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو کون سنبھالے؟ تو ان کو سنبھالنے والے یا سنبھالنے والیاں مقرر کرتے، گھر ہوتے ہیں، روم ہوتے ہیں، وہاں ان کو بیچ دیتے ہیں اور ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اس کو سنبھالنا ہم شام میں لے جائیں گے. تو تھائی لینڈ کے اندر ایک عورت بیبی سیٹر، 35 بچے اس کی ماتحتی میں تھے، چھوٹے چھوٹے، 1 سال کے، 2 سال کے، 3 سال کے. کیا سوچی اس کو؟ ان کو جو ہے ذبح کر دیا ایک ایک کر کے. تحقیق کی گئی، کیوں گئی، کیا ہوا، اس کو کیا ہو گیا؟ تو یہ معلوم ہوا کہ وہ ڈپریشن کا شکار تھی. خود بھی مارتے ہیں، مر جاتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی جو ہے لپیٹ میں لے لیتے ہیں. یہ بیماری امریکہ کے اندر ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اندر ان کے دلوں میں بے چینی ہے، ذہنی انتشار ہے، رہبری نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، ذکر و اذکار نہیں ہے، بلسم نہیں ہے، مرہم نہیں ہے دل کا، اس لیے وہ بے چین ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن کی تعلیمات خود جو ہے علاج ہے ایسی بیماری. من یؤمن باللہ یہدی قلبہ، من یؤمن باللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ. جو اللہ پر ایمان رکھے گا، اللہ پر بھروسہ، یہ مسلمانوں کے پاس چیز ہے جو اوروں کے پاس نہیں. ایمان اور توکل. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ اس کا کام بنا دے گا. یہ قرآن کی تعلیم ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنا چاہیے، حق توکل ہی. ایسا حدیث کے اندر آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں یہ آیا ہے کہ اگر تم اللہ کے اوپر جیسا بھروسہ کرنا چاہیے ویسا بھروسہ کرو تو تم کو بھی جو ہے اس طرح رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے. کہ پرندے خالی پیٹ صبح میں نکلتے ہیں، تغدو خماصا، خالی پیٹ نکلتے ہیں، وتروح بطانا، اور سیر ہو کر لوٹتے ہیں. اس طرح اللہ بھی جو ہے تم کو روزی دے. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. اور حق کے توکل کیا ہے؟ اسباب آدمی اختیار کرے. یہ تو اسباب کی دنیا ہے. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، وہاں ساری سہولیات حاصل تھی. جنت کے اندر کوئی محنت کشٹ نہیں کرنا پڑتا تھا، لیکن کوئی حکمت اللہ کے پیش نظر جس کی وجہ سے ان کو یہاں بھیجا اور کارخانہ چلایا، زندگی کا نظام، اور اس میں جو ہے مکلف کیا ہے کہ تم محنت کرو، کھیتی باڑی کرو. سب سے پہلے کسان حضرت آدم علیہ السلام، وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور کسان بھی ہیں. انہوں نے کسان کاشتکاری شروع کی. لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب بعد میں شروع ہوا. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کامل انسان ہر اعتبار سے، ذہنی طور پر، صلاحیتوں کے اعتبار سے، اور کیا کریں گے، کس طرح تم جو ہے اپنا رزق حاصل کرو گے،
یہ سب سکھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا۔ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ انسان جو ہے پہلے کیڑا تھا، کیڑا مکوڑا اس جنس کا تھا، اور پھر ہوتے ہوتے دھیرے دھیرے جو ہے اس نے نئی شکل، نیا شیپ اختیار کیا، اور کرتے کرتے بندر بنا، اور بندر سے پھر دھیرے دھیرے جو ہے وہ انسان بنا۔ ایسا کہتے ہیں انسانوں کو جو ہے بندر کی اولاد کہتے ہیں، بندروں کی اولاد۔ یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ ایک فلسفی گزرا ہے ڈاروین، فرانس کا، اس نے یہ نظریہ دیا تھا۔ اب تو یہ نظریہ جو ہے اس کو نہیں مانتے۔ امریکہ والوں نے اپنی اسکولوں میں سے جو کورس کی کتابیں ہوتی ہے اس میں سے نکال دیا۔ یہ تو یہ لوگ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بھی، اور پوچھتے ہیں کہ انسان کا باپ کون ہے، سوال بھی پوچھتے ہیں۔ تو پڑھایا ہے جیسا ہم کو جواب دینا کہ بندر کی اولاد، نعوذ باللہ۔ تو ایسا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دم کامل انسان بنا کر حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ تو کھیتی باڑی انہوں نے کی، اسباب اختیار کرنے کو کہا گیا، اسباب اختیار کرے اور پھر بھروسہ کرے اللہ۔ یہ ہے حق کے توکل۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، میری سواری ہے اونٹنی، میں اس کو یوں ہی چھوڑ دوں جنگل میں اور اللہ پر بھروسہ کروں، یا کھونٹے سے باندھوں اور پھر اللہ پر بھروسہ کروں کہ اس کی حفاظت کرے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ باندھو پہلے کھونٹے سے، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اسباب اختیار کیے جائیں گے اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھا جائے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تو یہ تعلیمات ہے قرآن مجید کی۔ ان چیزوں سے وہ لوگ محروم ہیں، اور پھر تسلی اور سکون کے لیے نئی نئی چیزیں، کوئی جو ہے گولیاں کھاتا ہے نشہ آور، نیند آور، اور کوئی جو ہے ڈانس کرتا ہے، کوئی رقص کرتا ہے، کوئی بازے گاجے میں لگ جاتا ہے، کوئی یوگ میں لگ جاتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یوگ اس سے جو ہے سکون حاصل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا علاج ایسی بیماریوں کا وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اور افضل ذکر قرآن مجید ہے، تلاوت قرآن مجید کی۔ تو قرآن کے اندر ہر زمانے کے مسائل کا حل ہے۔ یہ تو ایک نفسیاتی بیماری کا علاج ہوا، باقی اور بھی جو میدان ہے زندگی کے، ان میدانوں کے جو پرابلمس اور مسائل ہے، چاہے وہ مالیات کا میدان ہو، اقتصادیات، اکنومکس، اس مجال کی تعلیمات قرآن کے اندر ہے۔ اگر ان کو اپنایا جائے تو یہ جو افراتفری ہے مال کے اعتبار سے، اکنومکس کے اعتبار سے، وہ ختم ہو جائے۔ ملیشیا کے اندر ایک یونیورسٹی ہے، اس میں ایک کالج ہے، ایک حصہ، ایک سیکشن، اس میں اسلامی اقتصادیات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یعنی وہ طریقہ مال کے حصول کا، مال کی تقسیم کا، جو قرآن نے اور سنت نے مقرر کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اسلامی معاشیات میں سود کا کوئی دخل نہیں، سود ہے ہی نہیں، سودی نظام ہے ہی نہیں، اور ساری خرابی جو ہے اس مالی نظام میں وہ سودی نظام کی ہے، سودی نظام کی وجہ سے۔ قرآن نے کہا ہے کَيْ لَا تَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْکُمْ۔ یہ نہیں چاہتا اسلام کہ دولت جو ہے
کسی ایک جماعت کے پاس، کسی ایک شخص کے پاس یا کسی ایک ملک کے پاس ریزرو ہو کر، جمع ہو کر رہ جائے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ جو ہے منقسم ہو، تقسیم ہو لوگوں کے اندر، برابر سراب۔ یہ سب تعلیمات ہے اسلام کی، یہ معاشی لائن کی تعلیمات ہے اور سماجی لائن کی تعلیم۔ سماج، معاشرت، آج یورپ میں، امریکہ میں سماج نام کی کوئی چیز نہیں، شادی بیاہ وہ لوگ نہیں کرتے۔ 80% لوگ جو ہیں شادی میں نہیں مانتے، نہیں کرتے، اکثر اولاد وہی ہوتی ہے ابن الحرام جس کو کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور جس کی وجہ سے وہاں یہ جو گھریلو نظام ہے، خاندانی کنبہ بندی، وہ منتشر ہے، وہ پارا ہو گیا ہے، اور جس کی وجہ سے بہت سے مسائل، ناجائز اولاد، ان کی کوئی تعلیم نہیں، تربیت نہیں، ان کا ذمہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، خرچ اٹھانے کے لیے۔ اس لیے پھر سرکار نے ایسے ہاؤس کھڑے کیے ہیں، اولڈ ہاؤس، یا ایسے بچے جو لاوارث مل جاتے ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے۔ یہ سب مسائل وہاں کیوں اٹھے؟ اس لیے کہ اسلام کا جو نظام ہے معاشرتی، اس کو نہیں اپنایا۔ تو سارے مسائل کا حل اسلام کے اندر، اس کی تعلیمات کے اندر، جو قرآن اور حدیث کی صورت میں ہے۔ میں نے کہا اسلام کا دستور قرآن مجید ہے، اور اس کی شرح اور اس کی تفصیلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو محفوظ کر دیا ہے۔ قرآن کا تو وعدہ، قرآن کے بارے میں تو اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے، اور اللہ نے برابر حفاظت کی، الفاظ کی، معانی کی، اور اس کی جو شرح ہے، ڈیٹیل اس قانون کی، اللہ نے اس کی بھی حفاظت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا جو طریق، وہ بھی محفوظ، حدیث کی کتابوں کے کیسی محنتیں کی محدثین نے آپ علیہ السلام کی ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں لوگ جو ہے سفر کرتے ہیں دور دراز کا، مال کمانے کے لیے، وہ لوگ سفر کرتے تھے ایک حدیث کے لیے۔ ایک صحابی نکلے مدینے سے پیدل، 1 مہینے کی مسافت طے کی، اور شام پہنچے، سیریا۔ وہاں ایک صحابی تھے، ان کو معلوم ہوا کہ اس بات کے حدیث ان کے پاس ہے، تو وہ وہاں گئے تو اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس طرح صحابہ نے اور پھر محدثین نے جو کتابیں لکھی ہے، جمع کی احادیث کو، کس طرح انہوں نے اتنی محنتیں کی، یعنی سالہ سال وہ احادیث کی تلاش میں پھرتے رہے۔ جہاں ان کو پتہ چلا کہ فلاں شہر ہے، فلاں محدث ہے، اور ان کے پاس یہ خزانہ ہے احادیث کا، وہاں پہنچ گئے۔ مکہ، مکہ سے مدینہ، مدینہ سے مصر، پھر شام، اور سالہ سال تک کھپا دیے۔ ایسے واقعات۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں شامی، شیخ عبد الفتاح الغدہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے ایسے محدثین کے واقعات جمع کیے، کیسی انہوں نے محنت کی، اتنے لمبے سفر کیے، واقعات لکھے ہیں۔ ایک واقعہ ہم نے پڑھا، ایک محدث نکلے گھر سے حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، 65 سال کے بعد لوٹے، نہیں 20-25 سال کی عمر تھی اس وقت نکلے تھے، اور لوٹے گا جب 65 سال کی عمر ان کی ہو گئی۔ اس واقعے میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب وہ لوٹے ہیں تو 40 اونٹ تھے، 40 اونٹوں کا قافلہ، ان اونٹوں کے اوپر کتابیں لدی ہوئی تھی، حدیث کے، سیرت کی، مغازی کی۔ کتنی محنت کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ان کو۔
احادیث جمع کرنی، اور یوں ہی نہیں کہ جہاں سنا جس سے سنا لے لیا، نہیں، برابر کسوٹی کی کہ کون حدیث بیان کر رہا ہے، اس کے پورے حالات، وہ معتبر ہے کہ نہیں، اس کا حافظہ صحیح ہے کہ نہیں، اس کی دینداری صحیح ہے کہ نہیں، یہ سب باتیں وہ ملحوظ رکھتے تھے، پھر قبول کرتے تھے، غیر کی نہیں۔ اور اس کے لیے انہوں نے ضوابط مقرر کی کہ ان ضوابط پر، ان اصولوں پر جو حدیث اترے گی اسی کو ہم لیں گے، قبول کریں گے۔ اتنی ساری محنتیں کی، اور یہ عجیب فن ہے اصول حدیث کا، کسی قوم میں نہیں، کسی مذہب والے میں نہیں، یہ مسلمانوں کی دین ہے، محدثین کی دین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بھی محفوظ کر لیا، اور اس کی جو شرح ہے، سیرت، آپ علیہ السلام کی احادیث، ان کو بھی جو ہے محفوظ کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید ہر دور کی کتاب ہے، کتنے انقلابات آ جائیں، تبدیلیاں ہو جائیں، قرآن مجید جو ہے بدلے گا نہیں۔ لا تبدیل بکلمات اللہ، اس لیے کہ یہ فطری قانون ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کتنے ہی انقلابات آ جائے۔ تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، قرآن مجید کی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، الحمدللہ ٹھیک ہے، بہت اچھا ماحول ہے، خاص طور پر اس بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، دسیوں حفاظ ہیں، دسیوں علماء ہے، اور دین سے جو ہے محبت ہے، دین والوں سے محبت ہے، اللہ کے راستے میں جانے والے، یہاں اچھے گھرانے ہیں، دیندار۔ لیکن جیسا کہ محسوس کیا جا رہا ہے اور جگہوں پر کہ لوگوں کا رجحان، لوگوں کا دھیان ان چیزوں سے جو ہے اب ہٹ رہا ہے، اہمیت کم ہو رہی ہے، دوسری چیزوں کی طرف اب میلان ہو رہا ہے۔ اللہ نہ کرے یہاں ایسا نہ ہو، اگر کچھ کمی آئی ہے تو اس کا تدارک کرنا چاہیے میرے بھائیو، اور خاص طور پر قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں۔ عام متن ایسا ہوتا ہے رمضان میں تو ہم تلاوت کر لیتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد قرآن کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہونا چاہیے، تعلق ہونا چاہیے، لگاؤ ہونا چاہیے، وہ نہیں رہتا ہے۔ رمضان کی وجہ سے ہم کو دو چیزیں حاصل ہوئی، ان دو چیزوں کو باقی رکھنا چاہیے، ایک تو قرآن سے تعلق، اور دوسرے روزوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر احتیاط پیدا کیا، تقویٰ پیدا کیا، پرہیزگاری پیدا کی، یعنی اللہ کو جو ناراض کرنے والی باتیں ہیں وہ باتیں ہم نے نہیں کی، گناہوں سے بچے رہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں، احتیاط کرنا، اللہ کی جو اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں ان سے بچنا۔ بہت سے لوگ کیا نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھنے والے ہو گئے، یا بہت سے لوگ جو ہیں کسی ویسن کے شکار تھے، سگریٹ، بیڑی وغیرہ، تو وہ چھوڑ دیا روزوں کی برکت سے۔ تو اس طرح اور بھی جو کام، خراب کام روزے کے بغیر کیے جاتے تھے اور رمضان میں رک گئے تھے، اٹک گئے تھے، اب آئندہ 11 مہینوں کے اندر یہ کام نہیں ہونا چاہیے، یعنی رمضان کی حالت کے اوپر ہمیں رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تقویٰ یہ رمضان کا اصل سبب، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی کی مشق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
رمضان کے روزے فرض، تو یہ بات ہمارے اندر جو پیدا ہوئی ہے احتیاط، اس کو باقی رکھنا چاہیے، اس صفت اور قرآن سے لگاؤ ہم کو باقی رکھنا چاہیے۔ جتنا زیادہ ہو سکے ہم اس کی تلاوت کریں اور جتنا ہو سکے ہم اس کو یاد کریں۔ یہ نہیں ہے کہ جو حافظ ہیں، جو بچے لوگ ہیں وہی حفظ کریں گے، نہیں، بڑے لوگ بھی جو ہیں، بڑے لوگ بھی کوشش کریں۔ قرآن ہے، اس کا حفظ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ہے دنیا میں ایسے لوگ کہ بڑی عمر میں، جیسے چھوٹے 4 5 سال کے بچے وہ یاد کرتے ہیں، 90 سال کے بوڑھے وہ بھی جو ہے حافظ قرآن ہو جاتے ہیں۔ طلب ہونی چاہیے، رغبت ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے۔ تو یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم کو جتنا قرآن یاد ہوا ہے رمضان میں وہ یاد رہے، اور جو نہیں یاد ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی کوشش، روزانہ 1 آیت 2 آیت، 1 سورت 2 سورت ازبر کرنے کی کوشش۔ جو جتنا یاد کرے گا قرآن مجید اس کے دل کی صفائی ہوگی۔ قرآن تو علاج ہے بیماریوں کا، چاہے وہ ظاہری بیماریاں ہو جسمانی یا اندر روحانی بیماریاں ہو، ان کا علاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی برکت سے یہ نعمتیں ہم کو دی، ان کی قدر کریں ہم۔ بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد